بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی محفل میں ہو جاتا تو وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی۔ دجال کون ہے، اس کے ماں باپ کون تھے اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں پہ ہے، اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر روئے زمین پر گردش کرے گا، اور وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور مال و دولت ہوگی۔ اس روئے زمین کی زیادہ نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازیاں کرے گا۔ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر گردش کرے گا۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا، بہت سے لوگ دجال کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ مدینہ کی طرف جائے گا۔ مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی منافقین ہوں گے وہ یہ آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ بالآخر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے مضبوط ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ جنگ میں دجالی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے، جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب الحرکت تھا۔ یہ بچپن میں مدینے میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچہ مشہور ہونے لگا۔ اس نے مدینے میں اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو علم ہوا تو اس کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بیان کر دیا۔ اس کی ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ اس کے بیٹے سے ملیں۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس بچے سے ملنے کے لیے اس کے گھر روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن ابھی وہ جوان نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کا تخت ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی سبھی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو تم اس پر قابو نہ پا سکو گے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ ابن سیاد کی پراسرار باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں گئے تو وہاں ابن سیاد موجود تھا۔ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ابن سیاد کی ماں نے آپ کو کھجور کے درخت کے پیچھے دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ محمد ہیں، لہٰذا ابن سیاد چونک کر اٹھ بیٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج ابن سیاد کی ماں نہ آتی تو اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا، یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی، کیونکہ آپ کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور حضرت عمر بن خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار۔ تاریخی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سیاد کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ ابن سیاد کے اندر ایسی بہت سی نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو بالکل ناپسند نہیں کروں گا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ بعد میں یہ ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور دجال آج بھی اس جزیرے میں قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اسے ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال وہ فتنہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ دجال قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ واضح طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دی ہیں،
لیکن دجال کہاں ہے، یہ کہاں سے آیا اور کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے، کیسے پیدا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہنا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔